روزہ رکھنا عین عبادت ہے اور نبی پاک علیہ السلام پہلے سے رکھتے آ رہے تھے، لیکن جہاں کہیں غلط لوگوں کی طرح نظر آنے کا شک ہوا کہ ہم یہودیوں کی طرح نظر آئیں گے کہ وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کی طرح نظر آنے میں بھی آپ نے برا مانا، حالانکہ نیک کام تھا۔ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، اب انتہائی بڑے ثواب کا کام ہے، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام اس نیکی اور ثواب کے کام میں بھی غلط لوگوں کی طرح نظر آنے کو پسند نہیں کر رہے۔ اس میں میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ غلط لوگوں کی طرح نظر آنا یہ بری بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم جیسا بنے گا اللہ اس کو انہی لوگوں میں گنے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ چلتا کرے گا۔ وہ لوگ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ لوگ اگر دوزخ میں جا رہے ہیں یہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، ان میں معاشرتی رواداری، رشتہ داروں کا خیال، علاقائی رسم و رواج کا لحاظ بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں اور یہ بت یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو۔ مسئلہ سارا کیا ہے کہ تم لوگ خاندانی اور علاقائی اور قبائلی اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کے چکر میں ابھی یار ابھی سب ان کو خدا مان رہے ہیں، میں الگ ایک طرف کیسے چلوں؟ تو سب کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف تم دنیا میں ایک دوسرے کے لحاظ میں ایسا کر رہے ہو، یاد رکھو بہت برا پھنسو گے، بہت برے مارے جاؤ گے، اور قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے ایک دوسرے کی شکایتیں لگاؤ گے۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کے چکر میں برے کام میں پڑ گیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو تھوڑی کہا تھا، یہ نہ آتا، میں غلط تھا، یہ کیوں میرے پیچھے آیا؟ تو یہ جو بعض لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ جی میں تو سب کو مانتا ہوں، اصل بات کیا ہوتی ہے کہ نہ میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہو، نہ میرے کزن مجھ سے ناراض ہو، نہ میرے مامے چاچے ناراض ہوں، نہ سسرالی ناراض ہوں، نہ جناب کوئی اور قبیلے خاندان برادری والے ناراض ہوں، محلے میں جو چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے ہم بھی اسی میں ساتھ ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو بھائی یہ لوگ بہت برے پھنسیں گے، کیونکہ جس چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہو پھر بھی دیکھا دیکھی کے چکر میں ساتھ چل رہے ہو، تو قیامت کے دن دوسرے لوگوں کو تو ایک مصیبت ہوگی کہ انہوں نے کسی گناہ کے کام کو صحیح سمجھ کے کر لیا تھا، ان کو اس ٹائم یہی اچھا لگا تھا، یہی صحیح لگا تھا، تمہیں تو پتہ تھا کہ غلط ہے، پھر بھی تم نے کہا یار سارے یار دوست میں اکیلا کیسے بیٹھوں، سارے کزن تو میں اکیلا کیسے بیٹھوں، سارے محلے والے تو میں اکیلا کیسے بیٹھوں ہیں، تو میں چلو ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اور جو بھی ہے، اور بعض لوگ موج مستی میلے ٹھیلے کے چکر میں ہوتے ہیں، موج مستی اور میلے ٹھیلے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی اکیلا بور ہوتا رہوں گا تو چلو جو موج مستی باہر چل رہی ہے میں اس کے اندر چلا جاؤں، صحیح ہے جی میں تو دور کھڑا ہو کے دیکھوں گا بس، اور جناب ایسے اور ایسے اور ایسے۔ یاد رکھو انما اتخذتم اوثانا من دون اللہ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کے ڈھکوسلے ہیں، یہ دنیا کی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن قیامت میں اس کو ڈبل مصیبت ہوگی، ایک تو اللہ کی طرف سے پکڑ اور دوسرا انہی لوگوں کی طرف سے لعنتیں اس کے اوپر ہوں گی جن کے چکر میں یہ گیا تھا۔ وہ کہیں گے تو ہمیں گناہ گار کر رہا ہے، ہمارے پاس پہلے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو اپنا گناہ ہم پہ ڈال رہا ہے کہ یا اللہ میں ان کے چکر میں گیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا، اس سے نمٹ، اور یہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے، بلکہ ہم آپ کے دربار میں اس کے خلاف شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ غلط الزام لگا رہا ہے۔ یہ ڈبل پھنسے گا، یہ برا پھنسے گا۔